پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ اور اس کی ملکہ رہتے تھے۔ محل سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کے باغات میں خوشبو بکھری رہتی تھی۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک دن ان کے ہاں ایک ننھی شہزادی پیدا ہوئی، جس کی آمد نے پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ شہزادی کی پیدائش پر جشن کئی دنوں تک جاری رہا۔ محل کو قیمتی چراغوں اور پھولوں سے سجایا گیا اور دور دور سے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے سوچا کہ ملکہ اور ننھی شہزادی کے ساتھ سمندر کی سیر کی جائے تاکہ خوشی کے ان لمحات کو اور یادگار بنایا جا سکے۔ ایک خوبصورت شاہی کشتی تیار کی گئی جسے سنہری کپڑوں اور جھنڈوں سے سجایا گیا، اور محافظ سپاہی بھی ساتھ روانہ ہوئے۔ کشتی پرسکون پانیوں پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ہوا نرم تھی اور آسمان صاف۔ ملکہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بادشاہ دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح لگ رہا تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، سیاہ بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ سمندر کی لہریں اونچی ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ کشتی زور زور سے ہلنے لگی اور سپاہی گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ طوفان نے شدت اختیار کر لی، لہریں کشتی سے ٹکرانے لگیں، ایک زوردار جھٹکے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی ہنگامے میں ننھی شہزادی ملکہ کی گود سے پھسل کر سمندر کی گہرائیوں میں جا گری۔ ملکہ اور بادشاہ کے دل جیسے رک گئے، لیکن طوفان نے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ کافی جدوجہد کے بعد بادشاہ اور ملکہ کو سپاہیوں نے بچا لیا، مگر شہزادی کا کوئی نشان نہ ملا۔ طوفان تھم گیا، مگر بادشاہ کے دل میں ایک نہ ختم ہونے والا طوفان باقی تھا۔ کئی دنوں تک کشتیوں کے ذریعے شہزادی کو تلاش کیا گیا۔ غوطہ خوروں نے پانی کی تہہ تک چھان ماری، مگر ننھی شہزادی کہیں نہ ملی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امید کم ہوتی چلی گئی۔ ادھر سمندر کی لہریں ایک عجیب راز اپنے ساتھ لیے بہتی رہیں۔ ننھی شہزادی ایک لکڑی کے خوبصورت صندوق میں محفوظ تھی، جو لہروں کے ساتھ بہتا ہوا ایک گھنے جنگل کے کنارے پہنچ گیا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف پانی کی مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی جنگل میں ایک خوبصورت مور پانی پینے آیا۔ جس کی نظر اس صندوق پر پڑی، وہ حیران ہو کر اس کے قریب آیا، جیسے کوئی انوکھا راز دیکھ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایک بھالو بھی وہاں پہنچ گیا، اور دونوں اس عجیب منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے قدرت کوئی نئی کہانی شروع کرنے والی ہو۔ جنگل کے کنارے ندی کے پاس رکھا ہوا صندوق ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ مور اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھتا رہا، جبکہ بھالو آہستہ آہستہ قریب آیا۔ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، مگر دل میں عجیب سی کشش انہیں اس کے قریب کھینچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صندوق کا ڈھکن ہلکا سا کھلا اور اندر سے ننھی شہزادی نظر آئی۔ اس کے ساتھ چمکتے ہوئے زیورات اور ایک چھوٹا سا آئینہ بھی رکھا ہوا تھا۔ مور خوشی سے اپنے پر پھیلانے لگا، جیسے کسی خوبصورت چیز کو پا کر مسرور ہو گیا ہو، جبکہ بھالو حیرت سے شہزادی کو دیکھتا رہا۔ اسی وقت جنگل میں ایک بڑا مگر نرم دل ہاتھی بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے اپنی سونڈ سے صندوق کو آہستہ سے کھولا اور شہزادی کو باہر نکالا۔ ہاتھی کی آنکھوں میں شفقت تھی، جیسے وہ فوراً سمجھ گیا ہو کہ اس ننھی جان کی حفاظت اس نے ہی کرنی ہے۔ ہاتھی نے ندی کے صاف پانی سے اپنی سونڈ بھر کر شہزادی پر ہلکے ہلکے چھینٹے مارے تاکہ وہ جاگ جائے۔ ہاتھی سوچ رہا تھا کہ یہ شہزادی بڑی ہو کر کیسی لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی نے آنکھیں کھولی اور سامنے ان انوکھے جانوروں کو دیکھ کر خوشی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے اس کے دل میں خوف کی بجائے عجیب سا سکون ہو۔ مور اس کے قریب آ کر ناچنے لگا، اس کے رنگ برنگے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بالو نے ندی کے کنارے سے کچھ میٹھے پھل لا کر رکھ دیا، جبکہ ہاتھی نے اپنے بڑے جسم کے ساتھ شہزادی کو سایہ دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ جنگل
خود اسے اپنا لینے کو تیار ہو۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی آہستہ آہستہ ان جانوروں کے ساتھ مانوس ہونے لگی۔ وہ مور کے ساتھ کھیلتی، بھالو کے ساتھ درختوں کے نیچے بیٹھتی اور ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر جنگل کی سیر کرتی۔ اس کی معصوم ہنسی پورے جنگل میں گونجنے لگی۔ شہزادی نے جنگل کی زبان سیکھ لی۔ وہ پرندوں کی آوازوں کو سمجھنے لگی اور جانوروں کو اشاروں کی پہچاننے لگی۔ ہاتھی اسے ندی کا راستہ دکھاتا، مور اسے خوبصورت پھولوں تک لے جاتا اور بھالو اسے محفوظ رکھتا۔ یوں وہ جنگل کا حصہ بنتی چلی گئی۔ ادھر مور نے اس صندوق کو سنبھال کر رکھا ایک محفوظ جگہ پر، جیسے اسے احساس ہو کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ اس میں موجود زیورات اور آئینہ وقت کے ساتھ بھی اپنی چمک نہ کھو سکے، اور وہ صندوق جنگل کے رازوں میں ایک اہم نشان بن گیا۔ سال گزرتے گئے اور ننھی شہزادی ایک خوبصورت، بہادر اور نرم دل لڑکی بن گئی۔ اس کے بال لمبے اور چمکدار تھے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ اب جنگل کی شہزادی بن چکی تھی۔ مگر قسمت نے ابھی اس کہانی کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایک دن دور کہیں سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اس سنسان جنگل میں داخل ہو رہا ہے۔ جانور چوک گئے اور شہزادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی دنیا بدلنے والی ہے۔ جنگل کی خاموشی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی نئی تقدیر قریب آ رہی ہو۔ شہزادی درختوں کے درمیان کھڑی اس آواز کو غور سے سن رہی تھی، جبکہ مور نے اپنے پر سمیٹ لیے اور بھالو چوکس ہو گیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ اٹھا کر فضا کو سونگھا، جیسے کسی انجانے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک خوبصورت شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ اس کا لباس شاہی تھا اور آنکھوں میں جستجو تھی۔ وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں لگتا تھا، جیسے اسے یہاں آنے کا کوئی راز معلوم ہو۔ اس کی نظر اچانک درختوں کے بیچ کھڑی شہزادی پر جا ٹھہری۔ شہزادہ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک خوبصورت لڑکی جو جنگل کے جانوروں کے درمیان ایسے کھڑی تھی جیسے وہ انہی میں سے ہو۔ مور اس کے پاس کھڑا تھا، بالو قریب بیٹھا تھا اور ہاتھی اس کے پیچھے سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ منظر کسی جادو کہانی سے کم نہیں تھا۔ شہزادی نے بھی پہلی بار کسی انسان کو دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور حیرت تھی۔ شہزادہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام لڑکی نہیں، اس کے انداز، اس کی خوبصورتی اور اس کی آنکھوں کی چمک کسی شاہی خاندان کی نشانی تھی۔ جنگل کے جانور بھی اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دل کی خاص صاف ہے۔ اسی دوران مور نے پرانے صندوق کی طرف اشارہ کیا، جیسے وہ کوئی راز بتانا چاہتا ہو۔ شہزادہ اس صندوق کے پاس گیا اور اسے کھولا تو اندر چمکتے زیورات اور شاہی نشان دیکھ کر چونک گیا۔ یہ واضح تھا کہ یہ کسی بڑی سلطنت کی نشانی ہے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی یقیناً کسی بادشاہ کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے۔ اس کے دل میں فوراً ایک فیصلہ پیدا ہوا کہ اسے اس کی اصل جگہ یعنی محل تک پہنچایا جائے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تاکہ شہزادی خود کو محفوظ محسوس کرے۔ شہزادی نے جنگل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور جدائی کا احساس تھا۔ وہ ان جانوروں کے ساتھ بھلی پڑی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا اور ہاتھی، مور اور بھالو ان سب کو اپنے ساتھ لینے کا سوچا۔ شہزادہ بھی اس عجیب رشتے کو دیکھ کر متاثر ہوا اور یوں ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ جنگل کی شہزادی اپنی اصل پہچان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھوڑے تیار تھے، سپاہی منتظر، اور قسمت نے ایک بار پھر اپنا دروازہ کھول دیا تھا، جہاں ماضی کے راز اور مستقبل کی کہانی ایک دوسرے سے ملنے والے تھے۔ شاہی قافلہ آہستہ آہستہ جنگل سے نکل کر وسیع راستوں کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھی تھی، جبکہ بھالو
ساتھ ساتھ تھا، مور اس کے قریب سے چڑھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی حیران تھے، جیسے وہ کسی عام لڑکی نہیں بلکہ کسی انوکھی شہزادی کو لے جا رہے ہوں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آخرکار وہ عظیم سلطنت کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ محل کے بلند مینار اور سنہری دروازے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ شہزادی نے پہلی بار اتنا بڑا اور شاندار محل دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشش پیدا ہوئی، جیسے یہ جگہ اس کے دل کے کسی بھولے ہوئے حصے میں جڑی ہے۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر دربار میں داخل ہوا، جہاں بادشاہ اور ملکہ تخت پر بیٹھے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی کھوئی ہوئی شہزادی ہے۔ سب کی نظریں اس خوبصورت لڑکی پر اور اس کے ساتھ آئے ہوئے جانوروں پر جمی تھیں، جو محل میں ایک نیا اور حیران کن منظر پیش کر رہے تھے۔ بادشاہ نے اس مہمان لڑکی کو عزت سے محل میں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ ملکہ نے بھی نرمی سے ایک خوبصورت کمرہ دے دیا۔ وہ کمرہ باغ کی طرف کھلتا تھا، جہاں ہاتھی آرام سے رہ سکتا تھا اور مور بھالو بھی اس کے قریب رہ سکتے تھے۔ شہزادی نے جلد ہی محل کے ماحول میں خود کو ڈھالنا شروع کیا، مگر اس کا دل اب اس جنگل کے سادہ دنوں کو یاد کرتا تھا۔ وہ اکثر باغ میں اپنے جانوروں کے ساتھ وقت گزارتی اور محل کے لوگ اس کے نرم دل اور سادگی کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے۔ مگر محل میں ہر کوئی خوش نہ تھا۔ بادشاہ کی بہن، جو شہزادی کی پھپھو تھی، دل میں حسد رکھتی تھی۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک اجنبی لڑکی کو اتنی عزت دی جائے۔ اس کے دل میں ایک پرانا راز چھپا تھا، جسے وہ ہر قیمت پر چھپانا چاہتی تھی۔ پھپھو اکثر شہزادی کے ساتھ سخت رویہ رکھتی، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، مگر شہزادی صبر اور نرمی سے ہر بات برداشت کر لیتی۔ اس کی یہی خوبی آہستہ آہستہ محل کے لوگوں کے دل جیتنے لگی اور اس کا مقام بڑھنے لگا۔ ایک دن اچانک ملکہ شدید بیمار ہو گئی۔ محل میں پریشانی پھیل گئی، حکیم اور طبیب بلائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ بے چین ہو گیا، جیسے اس کی دنیا ایک بار پھر ٹوٹنے کے قریب ہو۔ شہزادی نے ملکہ کی حالت دیکھی تو اس کے دل میں عجیب سی ہمدردی جاگی۔ اسے جنگل کے وہ دن یاد آئے جب وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی تھی۔ اس نے خاموشی سے کچھ خاص پتے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں اور ایک نسخہ تیار کیا۔ چند ہی دنوں میں ملکہ کی حالت بہتر ہونے لگی، جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ بادشاہ حیران اور خوش ہو گیا، جبکہ محل کے سب لوگ شہزادی کی تعریف کرنے لگے۔ مگر پھپھو کے چہرے پر پریشانی بھر گئی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی راز سامنے آنے والا ہے۔ ملکہ کی صحت یابی کے بعد محل میں خوشی کی فضا پھیل گئی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی محسوس ہونے لگی۔ بادشاہ اکثر اس لڑکی کو غور سے دیکھتا، اس کی عادات، اس کی آنکھوں، سب کچھ اسے کسی بھولی ہوئی یاد کی طرف لے جاتا، جیسے دل کے کسی کونے میں چھپا راز آہستہ آہستہ جاگ رہا ہو۔ ایک دن بادشاہ باغ میں گیا، جہاں شہزادی اپنے مور اور ہاتھی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے گلے میں لٹکے ایک خاص لاکٹ پر پڑی۔ وہ لاکٹ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے برسوں پہلے اپنی ننھی بیٹی کو پہنایا تھا۔ بادشاہ کے قدم وہیں رک گئے۔ بادشاہ کے دل میں شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ وہ پرانا صندوق لایا جائے، جو شہزادی کے ساتھ آیا تھا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں وہی شاہی زیورات اور نشان موجود تھے جو صرف اس کی بیٹی کے لیے مخصوص تھے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ملکہ کو یہ خبر ملی تو وہ کمزور حالت میں بھی فوراً وہاں آئی۔ اس نے شہزادی کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی گہرائیوں سے ایک رشتہ جاگ اٹھا، جیسے ماں اپنی اولاد کو پہچان گئی ہو۔ اسی دوران محل کی فضا بدلنے لگی اور سب کی نظریں پھپھو کی طرف اٹھنے لگیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ برسوں پرانا راز اب چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ آخرکار راز کھل گیا کہ اس پھپھو نے حسد اور لالچ میں آ کر اس دن کشتی کے سفر کے دوران ایک سازش کی تھی۔ اس نے ہی خفیہ طور پر طوفان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزادی کو پانی میں گرنے دیا تاکہ وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ کا دل غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، جسے وہ برسوں سے کھو چکا تھا۔ ملکہ بھی رو پڑی اور ماں بیٹی کا ملاپ دیکھ کر پورا دربار جذباتی ہو گیا۔ پھپھو کو اس کے کیے کی سزا دی گئی
اور اسے محل سے نکال دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انصاف قائم ہوا اور سلطنت میں سکون واپس آ گیا۔ لوگ اس واقعے کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھنے لگے۔ شہزادی نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کے جانور دوست بھی اس کے ساتھ محل میں رہیں۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ اب محل کے باغات میں مور کے رنگ بکھرتے، ہاتھی شان سے چلتا اور بھالو سکون سے رہتا، جیسے جنگل کی محبت محل میں آ گئی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔